بحرین میں ایلومینیم کی بڑی کمپنی پر ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ تنصیبات پر حملے، نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بحرینی حکام کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ کویتی وزارت دفاع کا بھی ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ اہم خبر، بحرین میں ایلومینیم کی بڑی کمپنی پر ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی۔ تنصیبات پر حملے، نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بحرینی حکام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب کویتی وزارت دفاع کا بھی ڈرون گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی یونیورسٹیاں بھی جائز اہداف بن سکتی ہیں۔ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، ایسا کہنا ہے پاسداران انقلاب کا۔ عراق میں اربیل ریجن میں کرد رہنما کے گھر کے قریب ڈرون حملہ، مسعود بارزانی کی رہائش گاہ کے قریب ڈرون گرایا گیا، عراقی حکام کا ایسا کہنا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی یونیورسٹیاں بھی جائز اہداف بن سکتی ہیں۔ ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، ایسا کہنا ہے پاسداران انقلاب کا۔ خلیجی ممالک کا ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر زور، آبنائے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی ناقابل قبول قرار۔ اسرائیل کا خطے کے نقشے میں تبدیلی کا ارادہ مسترد کرتے ہیں۔ جی سی سی کا ایسا کہنا ہے پورا خطہ اس تنازع کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ ضمانت دی جائے کہ جنگ کے بعد ایرانی میزائل خطے کے لیے خطرہ نہیں ہوں گے۔ ایران کا میزائل پروگرام صرف اسرائیل نہیں، پورے خطے کے لیے خطرہ قرار۔ خلیجی ممالک کا ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر زور، آبنائے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی ناقابل قبول قرار۔ خطے میں جاری جنگ ختم کرانے کے لیے مفاہمتی عمل تیز، پاکستان نے ایران کو اعتماد میں لے لیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ 1 گھنٹہ طویل گفتگو میں قیام امن پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ ایرانی صدر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بارود کے ڈھیر پر سفارت کاری، پاکستان نے کمان سنبھال لی۔ وزیر اعظم نے ایران کے صدر کو اعتماد میں لے لیا۔ شہباز شریف اور مسعود پزشکیان کی 1 گھنٹے سے زیادہ بات چیت، کشیدگی میں کمی، امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ، خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا، کوششوں کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ امید ہے اجتماعی کاوشیں کشیدگی کے خاتمے کی مؤثر راہ نکالیں گی۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مذمت، مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے ہیں، ایران میں طویل قیام کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ وقت کے لیے جاری رکھیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی گفتگو، کہا کوشش ہے کہ مستقبل میں ایران میں دوبارہ کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تہران اب بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جوہری ہتھیار بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کارروائی کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے۔ ایک طرف ہو رہی ہیں مذاکرات کی باتیں تو دوسری طرف ایران کے خلاف زمینی کارروائی کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ امریکہ کے مزید فوجی مشرق وسطیٰ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی بحری جنگی جہاز ٹریپولی پر موجود 3500 فوجی خطے میں پہنچ چکے ہیں۔ جدید بحری جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی آلات بھی موجود ہیں۔ چند روز پہلے امریکی محکمہ جنگ نے نئے فوجی دستے مشرق وسطیٰ بھیجنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تو جناب، خطے کے ممالک سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین جنگ کے لیے استعمال ہونے نہ دیں۔ ایرانی صدر کی ایک بار پھر وارننگ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ بار بار بتا چکے کہ ایران حملوں میں پہل نہیں کرتا، اگر بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ خطے کے بعد خطے کے جو ممالک ہیں وہ سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین جنگ کے لیے استعمال ہونے نہ دیں۔ ایرانی صدر کی ایک بار پھر وارننگ۔ سوشل میڈیا پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ایران حملوں میں ہرگز پہل نہیں کرتا، اگر بنیادی ڈھانچے یا اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ہم جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور ہم بھرپور جواب دیں گے۔ صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے۔ ایران کا دشمن پر ایک اور تگڑا وار، حملوں کی 85ویں لہر داغ دی ہے۔
तल अबीब में धमाकों की गूंज, हैफा और डेमोना में नेवल हेडक्वार्टर्स, रडार और बंदरगाह निशाना बने हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर ईंधन का जखीरा भी टारगेट। ताज़ा हमलों में एक इसराइली हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी फ़ौज का दुबई में 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। कहा, ट्रंप को समझना होगा कि खित्ता अमरीकी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बनेगा। अबूधाबी में मीज़ाइल और ड्रोन्स का मलबा गिर जाने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। खलीफा इकनॉमिक जोन में 2 मकामात पर आग भड़क उठी है। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर अमरीका को बड़ा नुकसान हुआ है। कई रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है। 12 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। इराक़ी मुज़ाहमती तंजीम का उर्दन में मुतअद्दिद एयरबेसेस को निशाना बनाने का दावा। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। और खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले नाकाबिले कबूल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जंग किसने शुरू की। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालीन का बयान। कहा, जंग इसराइल ने शुरू की, हमें इस पर दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। तनाज़े को इलाकाई जंग में तब्दील होने से हमें रोकना होगा। तो आपको बताएं कि खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले नाकाबिले कबूल हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जंग किसने शुरू की है। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जंग इसराइल ने शुरू की है और हमें उस पर दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। तनाज़े को इलाकाई जंग में तब्दील होने से हमें रोकना होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ दरिंदगी भी जारी है। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले। तेहरान में 10 शहरी शहीद हो गए हैं। बमबारी से यूनिवर्सिटी की 97 साल पुरानी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। इस्फहान में भी इसराइल के हमले। एक बच्ची को मलबे से मौज़ाना तौर पर जिंदा निकाल लिया गया। वो शहर में हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद हो गए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में अब तक 71,000 घरों और 20,000 तिजारती मराकज़ को नुकसान पहुँच चुका, जबकि 600 स्कूल्स और 295 तिब्बी यूनिट्स तबाह हुए हैं। आलमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी है। ताबकारी के अखराज का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया गया है। अमरीका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने यह इंकशाफ किया है। लिखा, 3 दहाइयों बाद पहली बार फिजा से लैंड माइन्स गिराई गई हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को 28 रोज़ हो गए हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग में शिद्दत आने लगी है। यमनी हौसी भी मैदान में कूद पड़े हैं। इसराइल पर हमलों का आगाज़ कर दिया है। कई मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। सेहूनी इलाके लरज़ उठे हैं। कई मकामात पर नुकसानात की इत्तला है। हौसी ग्रुप का कहना है कि उन्होंने इसराइली फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया। इक़दाम ईरान, लबनान, इराक़ और फ़लस्तीनी इलाकों पर हमलों के जवाब में उठाया गया। एक्शन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अमरीकी और इसराइली जारियत रुक नहीं जाती। यमनी हौसियों ने बहरा अहमर बंद करने की धमकी दे दी है। आबनाए हुर्मुज़ के बाद एक और अहम समंदरी गुज़रगाह के बंद होने का इम्कान पैदा हो चला है।